علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت بتاؤں گی۔ ماہ سیام رحمت و مغفرت اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس کے شب و روز انتہائی بابرکت اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے۔ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ الحمدللہ اب ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ عشرہ ہے جس کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کا حکم ہے۔ یوں تو پورا رمضان ہی عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، فرائض و نوافل کی پابندی، صدقہ و خیرات اور نیکی و احسان کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں باقی ایام کی نسبت عبادت کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عوض شوال کے مہینے میں اعتکاف فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دے گا، جن کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ اصطلاح شریعت میں کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنے، اس کی عبادت، ذکر و اذکار کرنے کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے قیام کرے تو اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، ہر طرف سے یکسو ہو کر اس کی عبادت میں مشغول رہنا اور اس سے تعلق جوڑنا ہے۔ ایک متعین وقت کے لیے دنیا کی روانگی سے کنارہ کش ہو کر صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ سے خلوت اور تنہائی میں لو لگانا ہے۔ اعتکاف کے دوران دیگر دنیاوی سرگرمیوں سے اعتکاف کا مقصد متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے مکفی کو چاہیے کہ وہ نماز، تلاوت، ذکر و اذکار، تعلیم و تعلم اور دیگر عبادات میں اپنا زیادہ وقت گزارے۔ اس کے علاوہ جو مصروفیات ہوں انہیں ترک کر دے، سب چیزوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف یکسو ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکفی اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا چونکہ اعتکاف کے زمانے میں گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس لیے اس کے حق میں تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے رکا ہو تو گناہوں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں اس دوران وہ مسجد سے باہر ہونے کی صورت میں کرتا، یعنی یہ بات تو نہیں لکھی جاتی کہ وہ مسجد سے باہر ہوتا تو یہ بدی یا برائی کرتا، لیکن یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ مسجد سے باہر ہوتا تو یہ نیکی کرتا۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ کی ادائیگی، بیمار پرسی، اسلام کی تعلیم اور دین کی اشاعت وغیرہ۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرتا ہے تو اسے 2 مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کو بحیثیت
اجتماعی اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ احادیث میں اس کی انتہائی تاکید کی گئی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک اس پر دعوت رہی، اس لیے اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر بستی کے کچھ افراد بھی اس سنت کا اہتمام کر لیں تو چونکہ یہ سنت کفایہ ہے، اس لیے چند افراد کا اعتکاف سب کی طرف سے کافی ہے۔ یہ عمل انتہائی خرابی کا باعث ہوگا کہ مسلمان بحیثیت مجموعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسندیدہ عمل سے بے اعتنائی برتیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا یہ اعتکاف سنت عودہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک بستی یا محلے میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کرے تو تمام اہل محلہ کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر سارے محلے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سارے محلے والوں پر ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، نمبر 3 اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب: اگر کسی شخص نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، اور پھر وہ کام ہو گیا، تو اس شخص پر اعتکاف واجب ہے کہ وہ اعتکاف کرے۔ یاد رہے کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف سنت: یہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد 29ویں رمضان کو چاند ظاہر ہونے کے بعد مسجد سے نکلے۔ یاد رہے کہ اعتکاف کی یہ قسم سنت موقوتہ کفایہ ہے، یعنی اگر تمام اہل محلہ اسے چھوڑ دیں گے تو سب آخرت میں مواخذہ میں گرفتار ہوں گے، اور اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے مواخذے سے بری ہو جائیں گے۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔ اعتکاف مستحب: اعتکاف مستحب یہ ہے کہ جب کسی بھی دن یا رات میں مسجد کے اندر داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کرے، جتنی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت کے لیے صرف دل میں اتنا خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اعتکاف مسجد کی نیت کی۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بلاعذر مسجد سے نکلنا منع ہے، اگر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے قصدن نکلے یا بھول کر۔ اس طرح اور عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہو۔ اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد میں ہی رہے گا، وہیں کھائے پیے سوئے، مگر احتیاط رکھے کہ کھانے پینے سے مسجد کا تقدس پامال نہ ہو، وہاں گندگی نہ پھیلائے۔ معتکف کے علاوہ کسی اور کے لیے مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی شخص مسجد میں کھانا پینا اور سونا چاہے تو اسے چاہیے کہ مستحب اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو، پھر اس کے لیے کھانے پینے اور سونے کی اجازت ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ اپنا زیادہ تر وقت نفلی نمازوں، تلاوت قرآن مجید، علم دین کی تحصیل وغیرہ میں گزارے، دنیاوی اور فضول باتوں سے احتراز کرے، باوضو ہونے کا اہتمام کرے اور بکثرت درود شریف کا ورد کرے۔